بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالخلق عبارۃ عن حیۃ فی النفس راسخۃ تصدر الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکر ورویۃ فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا۔ احیاء العلوم میں انہوں نے لکھا ہے کہ خلق ایک ایسی حیات کا نام ہے جو طبیعت میں اس طرح راسخ ہو کہ اس سے افعال بسہولت اور بلا تکلف صادر ہوتے ہوں، فکر اور اہتمام کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ لہٰذا دیکھو، اگر وہ حیات ایسی ہے کہ اس سے عقلاً و شرعاً پسندیدہ افعال ہی صادر ہوتے ہیں تو اس حیات کو حسن خلق کہا جاتا ہے، اور اگر برے افعال صادر ہوتے ہیں تو اس کو بدخلقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں امام غزالی نے خلق کی تعریف کر دی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد دیکھو، امام غزالی نے اخلاق کی کے اعتبار سے انسان کے اندرونی اخلاق جو ہیں، اندرونی اعضاء جو ہیں، ان کا جو بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ہے قوت علم اور ایک ہے قوت غضب۔ قوت علم تو شریعت ہے، اس کو جاننا، اور قوت غضب جو ہے وہ اپنے نفس کے اندر ہوتی ہے، دفاعی قوت۔ اور ہم نے تم کو بتایا کہ دفاع کس چیز کا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے قوت شہوت۔ قوت شہوت جو ہے وہ خواہشات جو نفس کے اندر ہیں، حاصل کرو ان کو، تو خواہشات۔ اور چوتھی قوت ہے قوت عدل۔ قوت عدل کے معنی یہ ہیں کہ علم کے بہت سے درجات ہوتے ہیں ہر عمل کے لیے۔ مثلا ذکر کرنا ہے، کتنا ذکر کرو، اب ذکر ہی کرتے چلے گئے، معلوم ہوا نماز چلی گئی، یہ عدل کے ساتھ نہیں نہ ہے ذکر۔ ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع تھا، نہیں کیا، ذکر ہی کرتے رہ گئے۔ تو عدل کے معنی کیا ہے کہ ہر علم کو اتنے حد تک رکھنا، علم کے تقاضے اتنی حد تک پورے کرنا، یا غضب اور شہوت کے تقاضے اس حد تک پورے کرنا جس حد تک پورا کرنا ضروری ہو، نہ اس سے زیادہ کرو اور نہ اس سے کم کرو۔ اس کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ مثلا ماں باپ ہیں، ان کو اٹھا کر کے رکھ دیا غیروں کے درجے میں، غیروں کو اٹھا کر کے رکھ دیا ماں باپ کے درجے میں، ظلم ہے۔ اولاد ہے، اولاد کو اٹھا کر کے رکھ دیا غیر کے درجے میں، غیر کو اٹھا کر کے رکھ دیا اولاد کے درجے میں، یہ ظلم ہے۔ ایسے ہی بیوی ہے، اس کو دوسری عورت کے درجے میں رکھ دیا، دوسری عورت کو بیوی کے درجے میں رکھ دیا، ظلم ہے۔ ایسے ہی ظلم کے بہت سے ہیں۔ رعایا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنا، بڑوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو عدل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ظلم۔ ظلم جو ہے وہ دنیا میں جو سب سے زیادہ برے کام ہے، سب سے زیادہ، اگر کہا جائے کہ دنیا میں سب سے برا کام کیا ہے تو کہو گے کہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی ظلم ہے۔ عبادت جو اللہ کا حق ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ کی جانے لگے تو ظلم ہی تو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ نہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملتبس کیا۔ اور ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ایسے ہی تم قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھو گے
کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو وہ ظلم کیا تھا؟ وہی وضع الشیء فی غیر محلہ۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ عدل۔ عدل میں توحید بھی ہے، عدل میں رسالت بھی آئے گی، عدل میں جنت دوزخ ساری چیزیں آ جائیں گی، عدل میں انسانوں کے ساتھ جو انسان کو رہنا کا طریقہ ہے وہ بھی آئے گا۔ اور اس عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ عدل کے ہی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت اتاری گئی ہے۔ شریعت کے تمام احکام پہ عمل کرو گے تو عدل خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تو علم ہو اور اس علم کو عدل کے تقاضے کے ساتھ پورا کرو، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ہے شجاعت ہو، یعنی قوت غضبیہ جو تمہاری ہے وہ اعتدال پر ہو۔ اگر حد سے بڑھتی ہے تو اس کو تہور کہتے ہیں۔ قوت غضبیہ جب حد سے بڑھتی ہے تو تہور کہلاتی ہے، اور جب گھٹتی ہے تو بزدلی ہو جاتی ہے۔ تو قوت غضبیہ کو اعتدال پر رکھو گے تو کیا کہلائے گی؟ شجاعت۔ اور شجاعت انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ دیکھو سارے جہاد اسی سے ہوتے ہیں۔ جتنے دنیا میں دین کے احکام پھیلانے کے کام ہوئے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، جتنے مدرسے قائم ہوئے ہیں، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے شجاعت سے ہی کیا۔ بزدلی کے ساتھ تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو شجاعت ہوگی اور عفت ہوگی۔ عفت کے بغیر مومن کا ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اسی لیے دیکھو دنیا بھر میں اصول مقرر ہے کہ اگر کسی شخص سے ان اوصاف میں سے کوئی کمی آ جاتی ہے، اگر کسی وزیر اعظم پر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ زنا عام ہو چکا ہے اس معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود اتنا باقی رکھا ہے نا کہ کوئی الزام لگا دے تو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ بات باقی رہ گئی ہے کہ عفت جو ہے وہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور عفت کیا ہے وہ ہم نے تم کو بھی بتایا کہ جو خواہشات ہیں ان خواہشات میں اعتدال کرنا۔ مثلا بیوی کے ساتھ عفت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، دوسری عورت کے ساتھ عفت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو مال تم نے کمایا ہے اس مال میں اپنا تصرف کرنا عفت میں داخل ہے، لیکن جو مال تم نے کمایا نہیں دوسرے کا ہے اس میں تصرف کرنا عفت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جو شہرت، جو جاہ تم کو تمہارے کسی ہنر کی وجہ سے من جانب اللہ مل جائے، یا تمہارے باپ داداؤں کی وجہ سے مل جائے، یا کسی بھی وجہ سے، تمہارے استاد کی وجہ سے مل جائے، تمہارے پیر کی وجہ سے مل جائے، من جانب اللہ مل جائے، تو وہ تو عفت کا حصہ ہے۔ لیکن جو شہرت کمانے کے لیے کوشش کرو، حدیث شریف میں کہ جس نے شہرت کا لباس پہننے کی کوشش کی، جس نے شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو ایک ہے اپنی شہرت کے لیے کوشش کرنا، اپنا نام اخبار میں دینا، جلسوں میں دینا، یہاں دینا وہاں دینا، تاکہ میرا خوب شہرہ ہو جائے۔ تو شہرت کی کوشش کرنا یہ کیا ہے؟ عفت کے خلاف ہے۔ لیکن جو شہرت مل جائے وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ عفت کے اندر داخل ہے۔ تو شجاعت اور عفت یہ دو قوتیں ہو گئی، اور علم اور عدل یہ دو قوتیں ہو گئی۔ ان چار قوتوں کو جب کوئی آدمی اپنے اندر اکٹھا کر لے تب وہ ہوتا ہے با اخلاق۔ اب تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ غیر مومن کے پاس، غیر مسلم کے پاس یہ چاروں چیزیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی نا۔ علم کہاں سے لائے گا؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ جو علم اس کے لیے اتارا گیا ہے وہ اس کو مانتا نہیں ہے، تو اس علم کے بغیر اخلاق کیسے کسی کو درست ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے تم کو آسان سی مثال سمجھائی تھی کہ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، وہ جو کچھ بھی اخلاق دکھائے گا دنیا کے لیے کرے گا، اور جب دنیا کے لیے ہو تو یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔
کہ جو دنیاوی مقاصد کے لیے کیا جائے وہی اس اخلاق کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بہرحال تو جب انسان کے اندر یہ چار قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر کچھ اس کے اعضاء بھی نکلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دل کے اندر بس وہ اخلاق ہو گئے تو وہ کامل ہو گیا۔ جب کسی کے اندر قوت علم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے مختلف اقوال میں صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے جب علم صحیح ہوگا نا تو جب اس کو کسی بھی باب میں کوئی مختلف اقوال نقل کیے جائیں گے اس کے سامنے تو وہ اس میں صحیح قول تک پہنچ جائے گا، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ اس کا علم درست ہے۔ اور اگر وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہا، سچ اور جھوٹ میں امتیاز نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا علم اپنے اس مرتبے تک نہیں پہنچا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ علم کتنا ہو جانا چاہیے؟ صحیح غلط میں تمیز کرنا، سچ اور جھوٹ کا فرق، حق اور باطل کی تمیز نا، ایسے ہی افعال میں صحیح اور غلط، یہ سب چیزیں۔ اور جب یہ قوت علمیہ کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہے اس درجے کی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک ثمرہ دیتے ہیں اس کا حکمت کے نام سے، اور یہ حکمت اس حکمت سے الگ ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ حکمت اس علم کا ثمرہ ہے جو علم کے اعتدال سے پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ اقوال ایسے صادر ہونے لگتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جو اور جگہ کتابوں میں نہیں ملتی، اس کے اپنے مطالعے کا، اس کا جس کو بزرگوں کے وہاں کا کیا کہتے ہیں کہ جب آدمی شریعت کی خوب پابندی کرتا ہے، سنو توجہ سے، کہتے ہیں کہ جب آدمی شریعت کی خوب پابندی کرتا ہے اور اس کو طریقت کے مطابق کر دیتا ہے، یعنی باطنی تصوف، باطنی کمالات بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کچھ اس کے دل پر ایسی باتوں کا القاء فرماتے ہیں جو باتیں اور لوگوں میں نہیں ہوتی، اور لوگوں کے منہ سے نہیں ادا ہو پاتی، اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ جیسے پہلے اس نے شریعت کو پڑھا، عمل کیا، اس کے بعد اس کو طریقت کے مطابق ڈھال دیا، کر دیا پورا۔ طریقت سے مراد وہ تصوف کے جو طریقے ہیں، مثلا ذکر وغیرہ کے، مجاہدات وغیرہ کے، ان سب سے پورا کرا کر کے جب آدمی شریعت کے تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ حقیقت ملتی ہے۔ تو شریعت، طریقت، حقیقت، یہ جو تین سبق ہیں، تین بحثیں ہیں، اور یہ بہت بڑی بحثیں ہیں۔ جب ہم تصوف کا سبق پڑھائیں گے تو اس میں تم کو پڑھائیں گے پوری بات، لیکن وہ جو حقیقت ملتی ہے انسان کو، اسی سے دیکھو بزرگوں کے اقوال اور ملفوظات اور وہ نکلتے ہیں۔ اب قرآن و سنت میں تو سب کچھ ہے، پھر بھی بزرگوں کے اقوال کی کیا ضرورت؟ سوچو، حضرت لقمان علیہ السلام حکیم ہیں اور وہ نبی نہیں ہیں۔ جمہور کے قول کے مطابق حضرت لقمان پیغمبر نہیں ہیں، ورنہ تو بعض لوگوں نے پیغمبر بھی کہا ہے، لیکن جمہور کے قول کے مطابق وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر بھی ان کے جو اقوال حکمت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا اور سورہ لقمان پوری اتاری۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی نہ بھی ہو تو بھی اگر اس کے ذریعے، اس کے منہ سے ایسے اقوال ادا ہوتے ہیں جو حکمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جو اس علم صحیح کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوتے اور حکمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی اتنی زیادہ قدردانی ہے، اتنی زیادہ قدردانی ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کے ملفوظات اور اقوال کو قرآن پاک کا جز بنا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں کے جو اقوال اور ملفوظات ہوتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے قدردانی کی، ایسے ہی اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے نیک بندوں کے اقوال اور ان کے ملفوظات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اب مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات ہیں اور مباحث ہیں، تو یہ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن و سنت ہے تو غلط ہے،
لیکن اگر کوئی کہے کہ قرآن و سنت سے نکلے ہوئے حقائق ہیں تو صحیح ہے، اور تمام بزرگوں کا، ان کے زمانے کے اور ان کے بعد کے بزرگوں کا تجربہ ہے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے خاص طور پہ سفارش کی ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مولانا تھانوی کے مواعظ و ملفوظات پڑھتا رہے، پڑھ ڈالے پورے، سب نے سفارش کی۔ معلوم ہوا کہ دین کے جو حقائق ہیں وہ منکشف ہونے لگتے ہیں دل پر، اور پھر آدمی اس کے مطابق گفتگو کرنے لگتا ہے۔ ایک صاحب تھے مولانا تھانوی کے ملفوظات لکھتے تھے، اور بزرگوں کے بھی اقوال و ملفوظات لکھے ہوئے تھے کاپی میں۔ حضرت نے کاپی دیکھی تو فرمایا کہ کیا دوسروں کے ملفوظات اور اقوال جمع کرتے ہو، خود اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ خود صاحب ملفوظ بن جاؤ۔ تو حضرت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ملفوظات کی ناقدری کرو، بلکہ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے اندر یہ کمال کیوں نہیں پیدا کر لیتے ہو کہ تم کو بھی یہ حقائق حاصل ہو جائے۔ تو وہ حقائق کیا ہیں، کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب شریعت کے تقاضوں کو پوری طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اس پر پورا عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ تصوف کے جو مراحل ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے، جس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو اس طریقت کے راستے سے جب شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرو گے، علم حاصل کرو گے اس کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے دل پر القاء کریں گے کچھ ایسی باتیں، اور تمہارے اوپر انکشاف ہوگا کچھ ایسے مضامین کا جو تم نے کتابوں میں نہیں پڑھے ہیں، جس کو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہارے دل کے اندر سے نکلے ہیں۔ انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقت کہا جاتا ہے۔ تو تم کو ہم نے یہ بتایا کہ جب قوت علم جو ہے درست ہو جاتی ہے انسان کی، تو اس کے اوپر ثمرہ کے طور پر، نتیجے کے طور پر حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص، کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبت ہو تو اس کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُ يُلَقَّنُ الْحِكْمَةَ، ایسے کچھ الفاظ ہیں نا، کیا لفظ ہے؟ یلقى الحکمہ۔ تو اس کے پاس جاؤ اس لیے کہ اس کے اوپر اب حکمت کا القاء ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ تو جب آخرت کا مسافر ہو گیا ہے نا، تو اب اس کو کچھ سفر میں ایسی ایسی باتیں اور ایسے تجربات ملیں گے جن کو وہ تم سے بتاتا جائے گا، تو تم کو بھی آسانی ہو جائے گی سفر میں۔ چنانچہ ایک آدمی ہے وہ اللہ کا راستہ طے کرتا ہے بغیر کسی بزرگ اور اللہ والے کے، اور ایک آدمی ہے جو اللہ والے رہبر کو ساتھ لے لیتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک کا سفر بہت تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اچھا، اب قوت غضب لے لو، جس کو ہم نے کہا کہ شجاعت ہے۔ شجاعت یہ اس کا اعتدالی نام ہے، ورنہ انسان کے اندر جو قوت غضب ہوتی ہے، اس قوت غضب کو جس سے وہ دفاع کرتا ہے، یہ سمجھ گئے ہو نا، تو جس سے وہ دفاع کرتا ہے، اب اس میں اگر کمی ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بزدل۔ بزدل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی آ کر کے دو ہاتھ مار بھی جائے، مار کھا کر کے چپ چاپ بیٹھا رہ جائے نا۔ اور ایک ہوتا ہے تہور۔ تہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حد سے زیادہ شیخی بگارنا، ہم اس کو فلاں کو ایسے کر دیں گے، ویسے توڑ دیں گے، ویسے پیٹ دیں گے، ایسے الفاظ بولنے۔ اب تم دیکھو گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ کر کے اپنی مجلسوں میں شیخی بگارتے ہیں، اور جب سامنے دشمن آ جاتا ہے تو سب ختم، ٹائیں ٹائیں فش۔ یہ والا جو قصہ ہوتا ہے یہ تہور سے پیدا ہوتا ہے کہ بس جان دے دیں گے، مر جائیں گے، کہیں کچھ ہوگا تو جا کر کے کود جائیں گے آگے بڑھ کر کے، اور پھر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور شجاع کیا کرتا ہے؟ شجاع ہوش و حواس کے ساتھ کام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ لڑنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، میری طاقت کتنی ہے، لڑیں گے تو کیا کیا نقصان ہمیں ہوگا، کیا اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ان دونوں کا توازن کرتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ زیادہ ہے تو اس وقت قدم پیچھے ہٹانا مناسب ہے اس وقت حملہ کرنا، تو حملہ کرتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے تخفیف والی آیت نازل کی۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم 100 ہو اور وہ 1000 ہے تو لڑ جاؤ، پھر فرمایا کہ اب تخفیف ہے، 200 سے لڑ جاؤ، لیکن اگر 200 سے زیادہ ہیں وہ اور تم 100 ہو تو مت لڑو نا۔
اللہ تعالیٰ نے تخفیف اسی لیے کی کہ شجاعت کے ساتھ عقل ضروری ہے. جو عقل کے ساتھ ہو وہی شجاعت ہے، اور جو عقل سے خالی ہو، چاہے وہ بزدلی ہو اور چاہے وہ تہور ہو، دونوں غلط ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح قوت شہوت ہے. اب دیکھو، فرماتے ہیں کہ اگر قوت غضب اعتدال سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کو تہور اور بے باکی کہتے ہیں. یعنی ایسی بے باکی اور دلیری جس میں عقل سے کام نہ لیا جائے، بے سوچے سمجھے محض خون کے جوش کے تابع ہو کر کود پڑے. اور اگر اعتدال سے گھٹتی ہے تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کو بزدلی اور کمزوری کہا جاتا ہے. اسی طرح قوت شہوت زیادتی کی طرف جاتی ہے تو لالچ، حرص کہلاتی ہے. اور اگر کمی کی طرف مائل ہوتی ہے تو جمود اور بے حسی کہلاتی ہے. چنانچہ کچھ لوگوں میں شہوت کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ایسی قوت عادل جب ختم ہوتی ہے تو اس میں زیادتی اور کمی کے دو کنارے نہیں ہوتے، بس اس کا مقابل صرف ظلم ہے. ایسی حکمت اور دانائی جو علم سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھو بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اگر اس کا غلط اور ناجائز اغراض میں استعمال کیا جائے تو اس کو چالاکی کہتے ہیں. اگر انسان کے پاس دانائی اور حکمت آ جائے اور وہ اس کا استعمال غلط کاموں میں کرے تو چالاکی. اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو اس کو بیوقوفی کہتے ہیں. حکمت میں کمی تو بیوقوفی. تو اس طرح سے ان قوتوں میں اعتدال پیدا کرنا. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک خاص چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ بھی مختصر سے سمجھا دیتے ہیں. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اخلاق کے ان بحثوں کو سمجھنا تم لوگوں کے لیے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہو، ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ لو گے تو جو اوصاف اخلاق کے خلاف ہیں ان کو پہچان سکو گے، اور جو اخلاق کے مطابق ان کو پہچان سکو گے. تو صحیح اخلاق حاصل کرنے کے لیے وہ جو نقطہ ہوتا ہے درمیانی، جہاں تک آدمی کو پہنچنا ہے، اس نقطے تک توجہ مرکوز ہو جائے گی، اس نقطے پر، اور وہاں تک تمہارے لیے پہنچنا آسان ہو پائے گا. تو اگر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا تو تم دوسروں کو بھی پہنچا سکو گے. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برسوں علم حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں اخلاق کی بنیاد اور محور، اس کا مرکز نہیں حاصل ہوتا. سمجھ گئے نا؟ چلو اب سن لو ذرا سا، ایک کام کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے یہ. فرماتے ہیں کہ قوت عقل کے معتدل ہونے سے حسن تدبیر، ذہن کی عمدگی، رائے کی پختگی، گمان کی درستگی اور اعمال کے دقیق اور باریک پہلوؤں کی سمجھ اور نفس کی آفتوں اور خرابیوں کی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ قوت عقل کے معتدل ہونے سے یہ سب ہوتا ہے. جبکہ اس میں افراط، یعنی اگر قوت عقل میں افراط کر دی جائے، اس کو بڑھا دیا جائے، یعنی زیادتی سے چالاکی، مکاری، دھوکے بازی، ہیلا گری پیدا ہوتی ہے. اور تفریط یعنی کمی کر دو اگر اس میں، تو اس سے بیوقوفی، ناتجربہ کاری، حماقت اور جنون جیسی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں. ناتجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ عقل درست ہو انسان کی لیکن تجربہ نہ ہو. جیسا کہ ہم میں سے طلبہ میں سے بہت سے طلبہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بات تو سمجھ جاتے ہیں لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا عملی جامہ پہناتے نہیں ہیں، اس لیے وہ پوری طرح اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے؟ اور حماقت اور جنون میں ایک فرق امام غزالی نے لکھا ہے، اس کو ہم نے بہت سی جگہوں پہ درس میں بھی بیان کیا کہ احمق کا مقصود صحیح ہوتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ غلط ہوتا ہے. یعنی وہ اس راستے کے اختیار کرنے میں جو مقصود تک پہنچانے والا ہو، صحیح فکر سے محروم رہتا ہے. جبکہ مجنون یعنی پاگل نامناسب اور غلط چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مقصود ہی غلط ہوتا ہے.
لہٰذا اس کی ترجیح اور اختیار کی بنیادی فاسد و غلط ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے تو مقصد صحیح ہے نا، لیکن چونکہ راستہ غلط ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ چلے بلکہ دنیا کے مال و دولت ہی کو مقصود بنا لے تو ایسے شخص کو کیا کہو گے؟ مجنون کہو گے۔ اب ہمارے زمانے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس معیار پر حماقت یا جنون سے خالی ہوں۔ سنو، کہتے ہیں کہ جو شجاعت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس شجاعت کے معتدل ہونے سے شرافت، سخاوت، دلیری، ذہن کی تیزی، نفس کی شکستگی، تحمل و برداشت، بردباری، ثابت قدمی، غصے پر قابو، وقار اور ملنساری جیسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں زیادتی سے جس کو تہور و بے باکی کہا جاتا ہے، ڈینگ مارنا، ذلت اور شکوہ شکایت، کمینہ پن، طبیعت کا چھوٹا پن، حقوق واجبہ کی ادائیگی میں دل کی تنگی جیسے بس اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور عفت میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ سنو، عفت اور پاک دامنی کے اخلاق سے سخاوت، حیا، ہم نے بتایا تھا نا کہ عفت کا تعلق صرف شہوت عورت سے نہیں ہے، تو دیکھو اس اخلاق میں اعتدال سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ سخاوت پیدا ہوتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، صبر، چشم پوشی، قناعت، پرہیزگاری، طبیعت کی لطافت، دوسروں کی مدد، دانائی، حرص سے حفاظت جیسے پسندیدہ اخلاق صادر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کمی یا زیادتی کی طرف مائل ہو جائے، کون؟ عفت، تو پھر اس سے حرص، لالچ، بے حیائی، خباثت، فضول خرچی، خیر کے کاموں میں کوتاہی، دکھاوا، لوگوں کے عیوب کی پردہ داری، ٹھٹے بازی، بے فائدہ کاموں میں مشغولی، چاپلوسی، جلن، دوسروں کی پریشانی اور مصیبت سے خوشی، مالداروں کے آگے ذلت، غریبوں کی تحقیر جیسے برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اچھے اخلاق کی بنیاد 4 خصلتیں ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ باقی تمام خصلتیں ان کی شاخ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تم کو ہم نے آج وہ جو اخلاق کی بنیاد تھی جب وہ سمجھا دیا تو تم کو اب پورے مکارم اخلاق جو ہیں، مکارم اخلاق وہ تمام اوصاف جو اخلاق سے نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو تمہارے سامنے پورے مکارم اخلاق کا آئینہ آ گیا۔ اب تم کیا کرو گے؟ ایک کتاب جو ہم نے لکھی ہے مکارم اخلاق کے عنوان سے، وہ پوری کتاب پڑھ لو۔ اس پوری کتاب میں یہی ایک باب ایسا تھا جو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی تشریح کر دی۔ باقی اب پوری کتاب پڑھو گے تو بالکل پانی کی طرح ہر بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو پڑھ لو گے تو مکارم اخلاق تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر دیکھو کہ وہ مکارم اخلاق ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، کس خلق میں کمی ہے ہمارے اندر، تو اس خلق کی اصلاح کر لینے سے انشاءاللہ تمہیں دین کا ایک بہت اہم شعبہ حاصل ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں جتنی آیتیں اتری ہیں وہ سب انہی اخلاق کی تکمیل کے لیے اتاری گئی ہیں نا۔ جب یہ مکارم اخلاق لکھی گئی تھی تو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہم نے سنایا، خود مجلس میں حضرت کی پوری کتاب سنائی، عصر بعد جو سناتے تھے نا، تو حضرت اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا کہ اس کے 100 نسخے مجھے قیمتاً لا کر کے دو، اور فرمایا کہ مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، حضرت نے تو یہ فرمایا کہ 100 نسخے مجھے قیمتاً دو، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اصلاح کے لیے میں ان کو دوں گا۔ اور دوسرے حضرت نے یہ فرمایا کہ مدرسے کے تمام طلباء اور اساتذہ اس کتاب کو خرید لیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور جس کے پاس یہ کتاب جس کے پاس پیسے نہ ہوں خریدنے کے لیے وہ پیسے ہم سے آ کر کے لیں۔ اس قدر حضرت خوش ہوئے اس کتاب سے۔ مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار فرمایا، مفتی صاحب نے تو اس میں تعریفی جو کلمات لکھے ہیں وہ تو لکھے ہی ہے، لیکن مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کو بہت پسند فرمایا، اور ایک عالم صاحب نے تو خیر اب چلو یہیں پہ مجلس ختم کرتے ہیں اس لیے کہ وقت پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جس کے پاس پیسے نہ ہوں خریدنے کے لیے وہ پیسے ہم سے آ کر کے لے. اس قدر حضرت خوش ہوئے اس کتاب سے. مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار فرمایا. مفتی صاحب نے تو اس میں تعریفی مطلب جو کلمات لکھے ہیں وہ تو لکھے ہی ہے، لیکن مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مقدمہ نے اس کو بہت پسند فرمایا. اور ایک عالم صاحب نے تو خیر اب چلو یہیں پہ مجلس ختم کرتے ہیں اس لیے کہ وقت برا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.